سورۃ التوبہ آیت نمبر 118۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 118۔ مخلصین مجاہدین صحابہ اکرام کا ذکر خیر جاری ہے۔ اس گزشتہ جو سلسلہ قصص القرآن میں واقعہ گزرا ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے والے منافقین اگر مدینہ میں موجود تھے تو مخلصین کی بھی کافی تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھی۔ ایسا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے گنے چنے چند لوگ ہی صحابی تھے، نعوذ باللہ، باقی کوئی بھی صحابی نہیں تھا، بلکہ اخلاص صحابہ اکرام میں اور مخلص لوگ و کثیر تعداد میں موجود تھے، جن کا ذکر ہم پہلے پڑھ چکے، اور میں نے عرض کیا تھا گزشتہ واقعہ درس کے 3 مقامات عرض کروں گا، ان میں سے 2 مقام عرض کر دیے کہ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، اور دوسرا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا۔ یہ کامل لوگوں اور مخلصین کا تذکرہ ہے، جبکہ یہ تیسرا مقام ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، کہ مخلصین مجاہدین جانثار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرنے والے لوگ تھے، وہ بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں، بلکہ اللہ نے اس مقام پر 3 کا لفظ ارشاد فرما کے ان لوگوں کی تردید کی ہے۔ اللہ کریم وحدہ لا شریک ہے، عالم الغیب ہے، پیارے اللہ کو تو پتہ تھا کہ مخلصین پر طعن کرنے والی کسی زمانے میں کوئی نہ کوئی شیطنت جاگے گی، تو اللہ کریم نے نام لے لے کر بھی مخلصین کے تذکرے قرآن میں فرمائے ہیں، یعنی اخص الخاص کر کے 3 صحابہ کا تذکرہ کیا۔ ایک فرقہ روافض کا، وہ کہتا ہے کہ صرف 6 صحابہ جو ہیں یہ مسلمان ہیں، نعوذ باللہ باقی سارے ختم ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے نے اپنے نفاق کا اظہار کر دیا تھا، اللہ یعوذ باللہ۔ تو قرآن جب کسی کا بھی ایمان ثابت کرتا ہے تو اب قرآن کو رد کرنے کے لیے تو پھر نعوذ باللہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، قرآن کی آیت کا جواب قرآن کی آیت سے ہی طے ہو سکتا ہے، قرآن کے مفہوم کا محمل قرآن کی دوسری آیت اور دوسرے مقام سے ہی طے ہو سکتا ہے۔ جب قرآن پاک میں آیت آ جاتی ہے کہ فلاں بھی مخلص ہیں، فلاں بھی ایمان والے ہیں، فلاں بھی کامل لوگ ہیں، تو ظاہر ہے ان کا رد کرنے کے لیے بھی اسی پاور کی نص ہونی چاہیے۔ جب 6 صحابہ کے علاوہ بھی قرآن نے مجاہدین بدر کا ایمان ثابت کیا، قرآن نے مجاہدین احد کے لیے اعلان ایمان کیا،
قرآن نے حدیبیہ والوں کے لیے اعلان ایمان کیا، تبوک والے مخلصین کے لیے اعلان کیا، حتیٰ کہ سورہ الانفال کے اندر تمام صحابہ کے لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ مہاجر ہوں یا انصاری صحابی ہوں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سارے پکے اور سچے مومن ہیں۔ تو جن کا ایمان قرآن سے ثابت ہوتا جائے گا، اب ظاہر ہے قرآن کی آیت سے نکالنے کے لیے اتنا زور چاہیے، تو اتنا زور تو ہے نہیں، تاریخی روایات ہیں، ان کو بے سہارا ہی سمجھ لیجئے، وہ سب اور کا سب جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ صحابہ اکرام کامل لوگ تھے جن کی کمال ایمان کا تذکرہ اللہ کریم اس مقام پر بھی فرماتے ہیں کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یہ تین صحابہ کون تھے؟ اللہ کریم نے نام نہیں دیا۔ اللہ کریم کاموں سے بات کو تعبیر کرتے ہیں، ناموں سے نہیں۔ حتیٰ کہ سورہ یاسین میں ایک ہی آدمی کا واقعہ تھا، تو وہاں بھی اللہ کریم نے جاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، رجل کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ اللہ کو کاموں سے ہے، اللہ کو ناموں سے نہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال، جتنا ہو سکے کام کر لو، جتنا ہو سکے اعمال جمع کر لو۔ اللہ کو کاموں سے ہے، اللہ کو ناموں سے تو نہیں ہے۔ لہذا یہاں بھی اللہ نے نام نہیں لیے، تین کا تذکرہ کیا۔ اب تین کا تذکرہ تو اخص الخاص ہے، لیکن لفظ تین کا ذکر کر کے، ثلاثہ کے لفظ کا ذکر کر کے گویا اس کو اتنا عام کیا کہ کوئی بھی اس رحمت کے تحت آنا چاہے تو اللہ کریم اس کو روکیں گے نہیں، بلکہ وہ بھی اس رحمت کے تحت آ جائے گا۔ بعد میں آنے والے اگر کوئی ہو، پہلے کوئی ہو یا اب کوئی ہو، اگر وہ اس حالت تک پہنچ گیا ہے جس حالت کا بیان اس آیت میں موجود ہے، تو اللہ کریم اس کے لیے بھی رحمت کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ تو اب حدیث پاک کے مطابق ان تین کے نام متعین ہیں، ایک حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو دو صحابی ہیں نا، حضرت ہلال ابن امیہ اور حضرت مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہما، قد شہدا بدرن، یہ بدری صحابی تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بدری صحابہ کے لیے تو حدیث پاک میں اعلان ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ تم جو مرضی کر لو، گناہ تک نہیں پہنچو گے، کیونکہ میں اللہ نے معافی ہی کرا دی ہے تمہاری پہلے، اب گناہ تک تم نہیں پہنچ سکے گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بدری صحابہ پر یہ جو حالت اور کیفیت آئی ہے، لگتا یہ ہے کہ انہوں نے گناہ نہیں کیا تھا۔ اب پھر کیا ہو گیا تھا کہ ان کے لیے مشکل کھڑی آ گئی، کیونکہ بدری صحابی گناہ نہیں کرتے، اور یہ دو بدری صحابی تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کسی بھی غزوہ میں اللہ کے نبی سے پیچھے نہیں رہا، اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا تھا۔ یہ جو غزوہ بدر تھا، اس میں تو اس لیے شرکت نہ ہو سکی کہ باقاعدہ یہ غزوے کے طور پر تشکیل نہیں پائی گئی تھی صحابہ اکرام کی۔ ایک غزوہ تبوک تھا جس میں پیچھے رہ گیا، لیکن غزوہ بدر میں جان بوجھ کر پیچھے رہنے کا مطلب یہ تھا کہ مجاہدین باقاعدہ جہاد کی نیت سے نہیں نکل رہے تھے، بلکہ وہ تو ایک قافلہ کفار کو گرفتار کرنے کے لیے 313 مخلص صحابہ باہر نکلے تھے، جس طرح کہ غزوہ بدر کے سلسلۃ القصص میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو وہ تو اچانک اللہ کریم نے ان کا آمنا سامنا کرا دیا تھا مشرکین سے، اور اچانک گھمسان کا رن پڑا، اچانک لڑائی ہونے لگ گئی تھی۔ وہ کوئی اسپیشل نہیں تھا، اس لیے فرماتے ہیں ایک اس مقام پر پیچھے رہ گیا تھا، اور ایک یہ غزوہ تبوک پر۔ غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے کی اپنی ساری لمبی چوڑی ہسٹری سناتے ہیں، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب میں بھی بڑی تفصیل سے ذکر فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مخلص صحابہ اکرام جو رہ گئے تھے، وہ جس وجہ سے بھی رہ گئے، گزشتہ سبق میں نے عرض کیا کہ قرآن نے وہ وجہ نہیں بیان کی، تو ہم خواہ ان کو سستی سے تعبیر کیوں کریں، گناہ سے تعبیر اپنی طرف سے کوئی ایسی عبارت ہم نہیں لگانا چاہتے، تعبیر نہیں کرنا چاہتے جس سے صحابہ اکرام پر کوئی جرم ثابت ہو جائے، کیونکہ بڑوں کے کوئی ایسے کام ہوتے ہیں خلاف اولا ہوں جو جرم کے حد تک نہ بھی پہنچے ہوں، تو وہ بھی قابل مواخذہ ہو جایا کرتے ہیں، یہ بھی ان کے تعلقات کے اعلیٰ ہونے کی دلیل ہے۔ تو آپ خود دیکھیں گے، حدیث پاک پڑھیں گے، سیدنا
کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی گناہ سامنے نظر نہیں آئے گا، وجہ کیا بنے گی ناراضگی کی، وہ عرض کرتا ہوں۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا تھا نا تبوک کا، اور اس زور و شور سے صحابہ اکرام نے تیاریاں شروع کی کہ اللہ کے نبی نے کوئی باقاعدہ جنگی پلان کے تحت صحابہ اور مجاہدین کی ترتیب نہیں لگائی، نام جمع نہیں کیے۔ ہر غزوے میں صحابہ اکرام کے باقاعدہ نام جمع ہوتے تھے، یہ پتہ ہوتا کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا وغیرہ ذالکہ۔ یہ ایک ایسا موقع تھا جس میں صحابہ کے نام جمع نہیں کیے گئے، تو یوں منافقوں نے بڑا فائدہ اٹھایا۔ بہت سارے منافق اندر سے کھسک گئے کہ نام تو ویسے ہی مرتب نہیں ہو رہے، ہم نہیں جاتے، کسی کو کیا پتہ چلے گا رش میں کون آ رہا ہے اور کون نہیں آ رہا۔ لیکن میں خوش تھا کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ اس موقع پر اس بھرپور شرکت سے جاؤں گا، کیونکہ کسی غزوے میں میرے پاس اتنا مال و اسباب نہیں تھا جو اس موقع پر موجود تھا۔ میں کافی مال اور سامان اور کافی سواری کے ساتھ موجود تھا۔ مجھے اس سے ثابت یہ ہوا حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن تھے، جہاد میں جانے کے لیے مطمئن تھے، پیچھے رہنے والوں میں سے نہیں تھے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا مجھے تیاری کی ضرورت کم از کم اس دفعہ نہیں ہے، جیسے ہی کوچ کا وقت آئے گا میں فوراً اپنا ساز و سامان اٹھا کر مجاہدین کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ مجاہدین صحابہ تھے کہ بھاگم بھاگ کام پہ لگے ہوئے ہیں، صبح و شام سر توڑ کوششوں سے تیاریاں کر رہی ہیں۔ میں جاتا ساروں کو مل کر واپس آ جاتا کہ کوئی بات نہیں، میں تو تیار ہونا، میرا تو سامان تیار ہے۔ تو یہ دیکھیں گناہ کرنے والے یوں تو نہیں نہ ہوتے، وہ تو کافی تیار تھے کہ مجھے یہ بھاگم بھاگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس خوش فہمی میں رہا۔ حتیٰ کہ اچانک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحیل کا اعلان آ گیا، کوچ ہو گئی قافلے کی۔ تو میں نے کہا اوہو، میں نے تو ساتھ چلنا تھا، چلے کوئی بات نہیں، سواری بڑی تیز ہے، ایک دو جو کام رہتے ہیں وہ ذرا نمٹا کر قافلے میں شرکت کر لوں گا۔ دیکھیں واضح الفاظ بتا رہی ہیں کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گناہ نہیں کیا کہ میں پیچھے رہ جاؤں۔ فرماتے ہیں کہ کام اسی طرح چلتا رہا، حتیٰ کہ مجھے ایک کام، دوسرا کام، تیسرا کام، چوتھا، یوں کچھ کام پڑتے گئے اور میں نے کہا کوئی بات نہیں میں چلا جاؤں گا، کاش کہ میں چلا جاتا۔ یہ فرماتے ہیں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے تو مجھے اتنی شان سے نوازا تھا کہ بیعت عقبہ میں بھی میں شامل تھا۔ یہ وہ صحابہ تھے جو مدینہ طیبہ سے تشریف لائے تھے ہجرت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نثاری پیش کرنے کے لیے۔ ان میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگوانوں میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منتیں کرتے، آپ مکہ والوں کو چھوڑیں، آ جائیں ہمارے پاس مدینہ طیبہ میں، ہم آپ کے رکھوالے ہیں، ہم پوری جان پیش کریں گے۔ تو یہ آووا و نصروا، ان لوگوں میں جن کے اللہ نے قرآن میں تعریف کی ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے۔ فرماتے ہیں اچانک یہ بھی پتہ چل گیا تھا قافلہ وہاں پہنچ گیا ہے، حتیٰ کہ تھوڑے دن اللہ کے نبی وہیں رہے، کیونکہ سامنے ٹکر نہیں ہوئی تھی، کافر نہیں آئے تھے، تو اللہ کے نبی نے واپسی کا سفر بھی شروع کیا۔ تو کاش میں اس واپسی کے اعلان سے پہلے پہنچ جاتا، کہیں تو جا کر مل جاتا۔ فرماتے ہیں جیسے ہی ہمیں پتہ چلا اللہ کے نبی واپس آ رہے ہیں، بس پھر میرے تو پسینے چھوٹے، پھر تو میرے اوپر غم طاری ہونے لگ گئے۔ دیکھیں جو بہانے لگانے والے ہوتے ہیں، گناہ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ یوں نہیں کہا کرتے کہ میرے اوپر اتنا غم طاری ہو گیا۔ فرماتے ہیں مخلص ہونے کی یہ بھی دلیل کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ کر میرا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ ما فعلک، کعب نے کیا کیا، اس کا کیا بنا؟ تو کسی نے کہا جی اس کے پاس آج کل مال دولت زیادہ آ گئی ہے، تو صحابی ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے رد کیا، ایسے نہ کہیں، وہ ایسا آدمی نہیں ہے کہ مال و دولت کی وجہ سے اللہ کے نبی کو چھوڑ جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ فرماتے ہیں جب واپس پہنچے تو تقریباً 80 سے زیادہ کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے بہانے تراشنے شروع کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں پہنچ گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور مخلص صحابہ، یہ تو منافق تو بہت سارے تھے نا، 80 سے زیادہ، جنہوں نے جا کر عذر بہانے کیے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ میرے پیغمبر یہاں آئیں گے، عذر بہانے کریں گے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔
اللہ نے تمہاری باتیں ہمیں بتا دی ہیں۔ وہ آتے جی ہیں میرا کام کاج تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دیکھیں ہم تمہارے عذر کو بھی قبول کرتے ہیں اور تمہارے لیے استغفار بھی کریں گے، باقی جو تمہارے سرائر ہیں، جو تمہارے رازدانیاں ہیں، وہ ہم اللہ کے سپرد کریں گے۔ تمہارے سرائر اللہ کے سپرد، تمہاری اصل حالت کیا تھی کیا نہیں تھی وہ جانے اللہ اور تم جانو، ہمیں یہی حکم ہے ظاہر کا، ہم تمہارے عذر کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن جو کچھ مخلص صحابہ تھے انہوں نے تو اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا، جن کا تذکرہ آپ گزشتہ سبق میں سن چکے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اس بارے میں بھی یہاں بتایا صحابہ کرام نے اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ باندھا تو پھر اللہ کریم نے ان کو بھی وہاں سے رہائی دے دی۔ یہاں پر اس آیت کا عام ہونا بھی بتایا تھا، تو وہاں پر فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ تو ان کی توبہ بھی نازل ہو گئی، اللہ کریم نے ان کے اس غلطی کو معاف فرما دیا جو ان سے چوک ہو گئی تھی، گناہ نہیں ہوا غلطی ہوئی تو ان سے چوک ہو گئی، جب چوک ہو گئی تو اللہ کریم نے ان کو معاف کر دیا۔ تو لیکن فرماتے ہم تین ایسے تھے کہ جو یہ کام کرنے سے بھی رہ گئے تھے، یہ کام بھی ہم کر لیتے لیکن ہم رہ گئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے ابھی تک پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ دو اور بھی اس طرح اس حال میں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں مسجد میں گیا تو سارے عذر بہانے کرنے والے سیٹ پر ہو گئے تھے، تو اللہ کے نبی میرے اوپر مجھے دیکھ کر مسکرائے کیسے کہ تبسم البغض، جس طرح کسی آدمی سے بندہ ناراض ہوتا ہے تو ایک مسکراہٹ سی آتی ہے، مسکراہٹ بھی بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم آپ سے ناراض ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی مسکراہٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے، تو پھر میں سامنے بیٹھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا وجہ تھی، کیوں نہیں آئے؟ فرماتے اللہ کے نبی اگر میں جھوٹ بولنا چاہوں نعوذ باللہ، فرماتے اتنے شیطان ذہن میں خیال ڈالتا تھا کہ یہ جھوٹ بول لے یہ بول لے، فرمایا نہیں، اللہ کے نبی کے سامنے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر میں جھوٹ بولتا ہوں، اللہ کے نبی آپ کو تو راضی کر لوں گا، لیکن کیا ہے کہ اللہ کی سخط اور ناراضگی میرے اوپر آ جائے گی، تو پھر میں اللہ سے کیسے بچوں گا؟ بظاہر میں اگر اصل حالت بیان کرتا ہوں آپ تو مجھ سے خفا ہو جائیں گے، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ میری توبہ ضرور نازل کریں گے۔ میری کوئی بھی وجہ نہیں تھی، کوئی ایسا عذر نہیں تھا جو جہاد سے بہتر ہو، کوئی عذر نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچ کہہ رہا ہے، پھر انتظار کریں اللہ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ پھر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اسی حالت میں ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح بات کی ہے۔ فرمایا جو بدری صحابی ہیں تو ان کی اتباع نہ کروں تو اور کس کی اتباع کروں، یہ انہی کی اتباع میں میرے لیے عافیت ہے۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح رہے کہ اچانک اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کو پیغام بھجوایا کہ ان تینوں کے ساتھ بول چال بند کر دو، تو تینوں کے ساتھ بول چال بند ہو گئی سارے صحابہ۔ فرماتے ہیں میں سلام کرنے کے غرض سے بازار جاتا ہوں تو مجھے کوئی بھی اور نظر نہیں آتا، اگر سلام کرتا ہوں تو کچھ منافق ہی جواب دیتے ہیں، صحابہ اکرام جو مخلص ہیں وہ مجھے جواب تک نہیں دیتے۔ فرماتے ہیں کہ اسی حالت میں رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھنے کی کوشش کرتا، آپ اپنا رخ انور ہٹا لیتے تو میں ساتھ جا کر بقیہ نماز پوری کرتا، جماعت کے ساتھ تو شامل ہوتا، بقیہ نماز میں اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھنے کی کوشش کرتا جہاں بھی اللہ کے نبی بیٹھے ہوتے، اس نیت کے ساتھ کہ کیا اللہ کے نبی میری طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ نہیں، مجھے دیکھتے ہیں کہ نہیں۔ فرماتے ہیں بے ساختہ میری نگاہیں اللہ کے نبی کی طرف بھی اٹھ جاتی بعض اوقات، تو میں جب نماز میں مصروف ہوتا ہوں تو اللہ کے نبی مجھے دیکھ رہے ہوتے تھے، اور جب میں اللہ کے نبی کی طرف دیکھتا تو آپ اپنا رخ انور ہٹا لیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل تو ایک تھے لیکن بظاہر اللہ کی طرف سے جو پابندی تھی وہ لگی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں میں اسی غم میں گھلنا شروع ہو گیا کہ اگر یہی حالت رہی، میرے اوپر موت آ گئی تو پتہ نہیں کس حالت میں میری دنیا سے روانگی ہوگی، اللہ کے نبی مجھ سے ناراض ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک کزن رہتے تھے، تو میں کزن کے جو میرے گھر کے ساتھ متصل دیوار پر میں چڑھا، اس کا باغ تھا، تو میں نے اس کو
اللہ کی قسم دے کر کہا، پہلے سلام کیا، جواب نہیں دیا انہوں نے، میں نے ان کو اللہ کی قسم دے کر کہا تجھے تو کم از کم معلوم ہے۔ فرماتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا بہت زیادہ الیک سلیک تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کیا میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں کہ نہیں؟ تو وہ خاموش رہے۔ دوبارہ پوچھا، 12 پوچھا تو صحابی جواب نہیں دیتے۔ اتنا کچھ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ جب آپ محبت بھی کرتے ہیں تو پھر اللہ نے ہمیں منع کیوں کر دیا ہے؟ جو بھی بات ہے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہم آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ فرماتے ہیں ان کے اس حالت پر کہ وہ بھی میرے ساتھ بات نہیں کر رہے تو آنکھیں برابر بہنے لگ گئی، روتا رہتا تھا، حتیٰ کہ اسی روتے روتے پریشانی کی شدت میں بازار چلا جاتا ہوں، وہاں کوئی نبتی ایک اہل شام کے لوگوں میں سے ایک میرے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ کعب کہاں ملے گا؟ تو لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا وہ جا رہا ہے، تو میرے پاس بھاگتے ہوا آیا کہ میں شاہ روم کا تیرے پاس ایک پیغام لے کر آیا ہوں، خط میں لکھا تھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے نبی آپ پر ناراض ہو گئے ہیں، انہوں نے آپ کی قدر کو نہیں پہچانا، نعوذ باللہ، اگر آپ ہمارے ساتھ آ جائیں تو ہم پوری غمخواری کریں گے اور آپ کو بڑا ٹھکانہ اور بڑی عزت دیں گے۔ فرماتے میں نے خط پھاڑ کر پھینک دیا اور اس کو اسی طرح چلتا کیا اور واپس گھر آ کر بڑا زاروں قطار روتا رہا۔ 40 سے 50 راتیں اسی حالت میں گزر گئی، جس کو اللہ نے بھی یوں تعبیر فرمایا کہ ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ۔ زمین فراخ ہونے کے باوجود انہیں تنگ محسوس ہوتی، ضاقت علیہم انفسہم، اپنی جانیں ان پر بوجھل ہونے لگی، وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، لیکن انہیں پورا یقین تھا کہ جو بھی رحمت کا جواب آئے گا وہ اللہ کی طرف سے آئے گا، ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں، ہمارا کوئی ملجا ماوا نہیں، ایک اللہ کی طرف ہے۔ تو ان کو پورا یقین تھا اپنے اللہ پر، تو ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ ان کے لیے توبہ نازل کرتے ہیں۔ یہ آیت جب نازل ہوتی ہے تو فرماتے ہیں صبح کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی صحابہ اکرام کو کہ یہ آیتیں نازل ہو گئی ہیں، کعب کی توبہ اور ان کے ساتھیوں کی توبہ۔ اس دوران ایک اور بھی حکم آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ازواج کی طرف بھی حکم کیا کہ اب تمہیں بھی حکم ہے کہ اپنے شوہروں سے الگ ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا جی الگ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ان کی کوئی ضروریات زندگی، وہ صحابہ ذرا بزرگ عمر کے تھے جو 2 تھے، ان کی کوئی ضروریات زندگی ہم پوری کریں یا حق زوجیت سے الگ ہو جائیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ضروریات وغیرہ جو گھریلو انتظامات ہوتے ہیں وہ پورا کرنے سے میں نے منع نہیں کیا، لیکن فرماتے ہیں میں نے اپنی زوجہ کو کہا کچھ عرصے کے لیے تم ویسے ہی چلے جاؤ تاکہ اس حکم کو کمال درجے سے حاصل کریں ہم۔ تو فرماتے ہیں کہ بالکل الگ تھلگ تھا اور کوئی نہیں تھا، صرف یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہمیں مل رہا تھا اور ہمارے ساتھ کوئی سلام کلام کرنے والا نہیں تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کو خوشخبری دی کہ کعب کی توبہ نازل ہو گئی ہے۔ اب توبہ جو ہے، استغفار جو ہے، یہ گناہ سے ہوتا ہے، توبہ رجوع کو کہتے ہیں۔ تو جو بندہ گناہوں سے معافی مانگتا ہے اس کے 2 درجے ہیں کہ توبہ کرنا اور استغفار کرنا۔ قرآن میں 2 مرتبے ذکر ہیں، تو ان کے لیے صرف توبہ کا ذکر ہے، توبہ رجوع کو کہتے ہیں، استغفار گناہوں سے معافی اور توبہ آئندہ کے لیے چیز کو کہتے ہیں۔ تو ان کے لیے استغفار یہ گناہ نہیں تھا، اچانک سے ان سے ایسے کام ہو گیا ہے جن کو یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم تھوڑا سا لیٹ نہ ہوتے اور جلدی تھوڑا چلے جاتے تو اللہ کے نبی کے ساتھ پہنچ جاتے، لیکن یہ کہ ہم پہنچ نہ سکے۔ تو چنانچہ توبہ کا لفظ آیا کہ اللہ کریم نے ان کے لیے توبہ نازل کر دی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے بھی توجہ رحمت کی ہو گئی ہے، لیتوبوا، تاکہ وہ بھی اللہ کی طرف اسی طرح اطاعت کے ساتھ متوجہ رہیں۔ تو فرماتے ہیں ایک وہ صحابی جو میرے ساتھ زیادہ گھل مل کر رہتے تھے، جن کو میری زیادہ خواہش اور تڑپ ہوا کرتی تھی ملاقات کی،
تو انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کچھ بھاگ پڑے مجھے خوشخبری دینے کے لیے، تو میں ان سے پہلے پہنچنا چاہتا ہوں۔ فرماتے وہ پہاڑی پر چڑھ گئے اور وہیں سے مجھے آواز دی، ابشر یا کعب، اے کعب تجھے خوشخبری ہو، اللہ نے تیری توبہ نازل کر دی۔ کہا میں اسی طرح بیٹھا ہوا مناجات میں مصروف تھا، دعاؤں میں مصروف تھا کہ مجھے یہ آواز آئی، ابھی آواز کی سمت ہی چیک کر رہا تھا کہ میرا دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، تو سامنے ملنے والے مجھے ملے، اور وہ جو 50 دن 40 سے 50 کے لفظ ملتے ہیں، 40 سے 50 راتیں ہو گئی، 40 سے 50 دن ہو گئے جو مجھے ملے نہیں تھے، آج وہ خوشیوں کا سلام مجھے کر رہے ہیں۔ تو میں جو پہلا آدمی تھا اس کے ساتھ ملاقات کی، کہا میرے پاس ساز و سامان تو ہے لیکن میں آپ کو اپنے کپڑوں کا تحفہ دینا چاہتا ہوں، یہ میرے پاس اس کے علاوہ چونکہ اور کپڑے ہی نہیں ہیں، لہذا یہ کپڑے آپ کے ہو گئے تحفے کے طور پر، لیکن ابھی مجھے عاریتاً دے دو تاکہ میں پہن لوں۔ تو جی وہ کپڑے تحفے میں پہلی خوشخبری والے کو دے دیے۔ فرماتے ہیں میں صحابہ کے ساتھ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے نبی کی عادت طیبہ تھی، جب آپ کسی کام پر خوش ہوتے تھے نا، مسکراہٹ کی خوشی آتی تھی نا، تو آپ کی جو پیشانی مبارک کی لکیریں ہیں نا یہ چمک رہی ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کی لکیریں چمک رہی تھیں، اور مجھے دیکھ کر اللہ کے نبی نے جو خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا وہ اتنا عمدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سلام کیا، اللہ کے نبی نے جواب دیا اور فرمایا ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک، اے کعب تجھے ایسے دن کی خوشخبری ہو، سب سے بہتر دن جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے، اس سے بڑا خوشخبری والا دن تیرے پاس نہیں آیا ہوگا۔ ابشر بیوم، اس ایسے دن کی خوشخبری ہو، ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک۔ تو فرماتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے کہا اللہ کے نبی میں اپنا سارا مال صدقے میں دیتا ہوں اسی خوشی میں۔ آپ نے فرمایا کچھ مال اپنے پاس رکھ لے، امسک علیک بعض مالک فہو خیر لک، یہ مال تیرے لیے بہتر ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، میں نے جو کہا اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے میری سچائی کی وجہ سے اللہ نے مجھے نجات دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیتیں بھی مجھے بتائیں، فرمایا کہ سچ بولنے نے اتنا مجھے فائدہ دیا ہے۔ یہ تینوں صحابہ اکرام، ان کی توبہ اللہ کریم نے قبول فرمائی، اور اس پیچھے رہ جانے والے عمل کو جو کہ اس حیثیت سے پیچھے نہیں تھا کہ ہم گناہ کرتے ہیں کام نہیں آتے، یہ اس وجہ سے پیچھے نہیں رہ گئے تھے، بلکہ اس نیت سے پیچھے رہ گئے کہ ابھی جاتے ہیں تو ابھی جاتے ہیں، یہ کام پہلے نمٹا لیں، بس اس تفاضل کی وجہ سے، اس تقدم تاخر کی وجہ سے کہ اس کام کو پہلے فوقیت دینی ہے، اس کام کو پہلے، اس فٹنگ میں صحابہ اکرام کو تھوڑا پس پش کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا سفر بھی شروع ہو گیا تھا۔ تو اب جانا چونکہ موقع کے مطابق نہیں تھا، لہذا اس وجہ سے رہ گئے۔ تو اب بھی یہ توبہ آ گئی تھی۔ قرآن پاک کی آیتیں اس انداز میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے لقد تاب اللہ سے یہ آیتیں نازل ہوئی تھی اس وقت، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوا فی ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ اللہ کریم نے رحمتوں کا رجوع کر رکھا ہے اپنے نبی پر، جہاں بھی اللہ کے نبی ہوں گے اللہ کی رحمتوں کا رجوع ہوگا۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ کریم نے اپنی رحمتوں کا رجوع کر رکھا ہے اپنے نبی پر اور مہاجرین پر اور انصار پر۔ یہ جو رحمتوں کا رجوع ہوتا ہے نا، یہ اس آدمی کو بڑا محسوس ہوتا ہے
جس نے کبھی زمانہ جاہلیت گزارا ہو اور دنیا کی تنگیاں دیکھی ہوئی ہوں، پھر رحمت کی چار دیواری میں آیا ہو اور پرسکون زندگی پانے لگ گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی ہمیں اپنی رحمت سے دور نہ ہونے دینا۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرى، یہ مجاہدین، مہاجرین اور انصار یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تنگی کی گھڑی میں اپنے نبی کی اتباع کی ہے۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے یا باوجود اس کے ایک جماعت کے دل میلے بھی ہونے لگ گئے تھے انہی میں سے۔ یا تو منافقین مراد ہے کہ منافقین نے اس مقام پر دل ان کے میلے ہونے لگ گئے، لیکن مخلص صحابہ نے تنگ اور مشکل گھڑی میں بھی اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یا اگر مخلصین مراد ہوں تو پھر یہ وہ لحظات مراد ہیں جن لحظات میں صحابہ اکرام سے پس و پیش ہو گئی تھی، تقدم تاخر ہو گیا تھا، وقت پر پہنچ نہیں سکے تھے۔ تو فرمایا اس کے باوجود بھی اللہ کریم نے ان پر اپنی رحمتوں کا رجوع کر رکھا ہے۔ انہو بہم رؤوف رحیم، بے شک اللہ پیار کرنے والے ہیں، رحیم اللہ خصوصی رحمتوں سے مالا مال کرنے والے ہیں۔ وعلی الثلاثہ، اور تین پر بھی اللہ کریم نے خصوصی رحمت کا رجوع کیا ہے۔ لقد تاب اللہ علی الثلاثہ، ان تین پر بھی اللہ کریم نے اپنی رحمتوں کا رجوع کیا ہے۔ الذین خلفوا، جو پیچھے رہے تو نہیں بلکہ پیچھے کر دیے گئے تھے اپنی زندگی کی ضروریات کی وجہ سے یا اپنی کوئی زندگی کی ترتیبات کی وجہ سے، کیونکہ منافقین کے لیے لفظ ہے جنہوں نے گناہ کیے تھے، جس طرح کہ آپ نے پڑھا تھا کہ یہ رضو بأن یکونوا مع الخوالف، یہ سب چاہتے ہیں کہ ہم جس طرح عورتیں پیچھے بیٹھی رہتی ہیں اسی طرح ہم پیچھے بیٹھنے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو اللہ نے صحابہ کے لیے یہ لفظ نہیں فرمایا کہ صحابہ جان بوجھ کر پیچھے رہ گئے تھے، فرمایا پیچھے کر دیے گئے تھے اپنی کوئی ترتیبات کی وجہ سے۔ فرمایا وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اس سے ثابت ہوتا ہے میرے نبی کی تربیت کا کمال ہے کہ صحابہ اکرام کو کم از کم اتنا ضرور بنا دیا تھا کہ ان کو گناہوں سے دور کر دیا، کہ اللہ نے ان کو فعلم ما فی قلوبہم الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلھا۔ تو پھر جب کلمۃ تقوی ان کے پاس موجود ہے تو پھر گناہ تو نہیں ہے۔ یہ لفظ بھی اس بات کا مشعر ہے، یہ لفظ بھی بتا رہا ہے کہ صحابہ نے گناہ نہیں کیا تھا، ان سے کسی وجہ سے تقدم تاخر ہو گیا تھا، فٹنگ میں مسئلہ بن گیا، ورنہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم جہاد پر نہیں جاتے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، آپ کہیں گے کہ پھر یہ گناہ ہی نہیں تھا تو پھر سزا کیوں؟ نہیں جی، یہ سزا نہیں ہوتی، یہ جو تعلقات کی عمدگی ہوتی ہے نا، وہاں پر ناراضگی کا اظہار سزا کے لیے نہیں ہوتا، وہاں اس کے لیے ہوتا ہے تاکہ محبتیں اور بھی زیادہ ہو جائیں۔ دیکھیں کسی کو کوئی گلہ دینا چھوڑ دینا، یہ بہت خوفناک قسم کا مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ اب اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ میرے ساتھ بات کرے یا نہ کرے، میرے ساتھ صلح کرے نہ کرے۔ گلہ دینا کسی کو، کسی کے ساتھ لڑنا، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ میرے ساتھ کم از کم رابطہ تو رکھنا چاہتا ہے، وہ میرے ساتھ کم از کم تعلقات تو رکھنا چاہتا ہے، اسی لیے گلہ دیتا ہے، چھیڑتا ہے کہ کم از کم یہ کوئی معافی تلافی کی کوشش کرے گا وغیرہ ذالک۔ لیکن ایک بندہ کسی کو گلہ دے چھوڑ دے تو یہ مرحلہ بڑا خوفناک ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کام ان سے گناہ کا ہوا نہیں ہے، لیکن یہ ترتیب تم نے کیوں اپنائی؟ بین یہ کام تو ایک نبی کے ساتھ بھی ہوا ہے، سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم، وہ کہاں گئے تھے؟ نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت، کیونکہ مکرنا پارا بیش بابت حیرانی، کیونکہ جو نیک ہوتے ہیں نا ان کو ڈر زیادہ لگتا ہے، ان کے تعلقات کی عمدگی کی یہ دلیل ہوتی ہے۔ یہ کام تو ایک نبی کے ساتھ ہو چکا ہے۔ تو فرمایا
حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم انہیں محسوس ہوتا تھا زمین اپنی فراخی کے باوجود تنگ ہوتی نظر آ رہی ہے، کوئی جگہ نہیں، کہاں جائیں گے ہم؟ جہاں بھی چلے جائیں کم از کم نبی کی الفتیں نہیں ملے گی، نبی کی محبتیں ہمیں نہیں ملے گی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ ان پر اپنی جانیں بوجھل ہونے لگی تھی، اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کر افسوس کر رہے تھے، کاش یہ کام تو نہ کرتا، کاش یہ کر لیا ہوتا۔ فرمایا وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ انہیں تو یہ یقین تھا جو بھی حالت بن جائے ہمارا ٹھکانہ اللہ کے علاوہ اور کسی کی طرف نہیں ہے۔ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ پھر اللہ کی صفت بھی یہ ہے ان ربنا لغفور شکور، پھر اللہ بھی قدردان ہے، اللہ بھی معاف کرنے والی ذات ہے۔ فرمائے میری رحمت وسیع تو ہے لیکن ہر کسی کو پھر نہیں دوں گا، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ کہ میں صرف متقیوں کے لیے اپنی رحمت کو رکھوں گا۔ تو فرمایا ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا پھر اللہ نے اپنی رحمتوں کا رجوع کیا ان پر تاکہ ہمیشہ وہ اللہ کے ساتھ جڑے رہیں۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ اللہ تو ناراض ہونے والوں میں سے نہیں، اللہ تو رحمتوں کے رجوع کرنے والوں میں سے ہے۔ رحیم اللہ کریم تو خصوصی رحمتیں کرنے والے ہیں۔ ثم تاب علیہم اللہ نے کتنی بڑی رحمت کا رجوع کیا کہ ان کی شان میں قرآن کے الفاظ نازل کر دیے۔ وما علینا